اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائہ اللہم انت عدتی ان حزنت وَأَنْتَ مُنْتَجَعِي إِنْ حُرِمْتُ وَبِكَ اسْتِغَاثَتِي إِنْ كَرَثْتُ۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے با اخلاق، با کردار اور با سیرت بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ امام علیہ السلام نے دعائے مکارم اخلاق میں ارشاد ہو رہا ہے اللہم انت عدتی ان حزنت، پروردگار اگر میں غمگین ہوں تو میرا ساز و سامان تو ہے، وَأَنْتَ مُنْتَجَعِي إِنْ حُرِمْتُ، اور اگر ہم یعنی کسی جگہ سے میں محروم ہو جاؤں تو میری امیدوں کا مرکز ہے، وَبِكَ اسْتِغَاثَتِي إِنْ كَرَثْتُ، اور اگر مجھ پر غم و اندوہ کا تہجم ہو جائے، ہجوم ہو جائے تو تجھ ہی سے میری فریاد ہے۔ گزشتہ پروگرام میں اور گزشتہ سیشن میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جملے پہ ہم نے مفصل گفتگو کی کہ اگر میں غمگین ہوں تو میرا ساز و سامان کو فراہم کرنے والا تو ہے، تیری ذات ہے، اور اس پہ ہم نے متعدد مثالیں دیں اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور منزل یہاں تک آگے پہنچ گئی کہ انسان جتنے بھی حوادث ہیں، یہ کرب اور انسان مختلف قسم کے غم و اندوہ میں جب چلا جاتا ہے تو انسان کو ہر لحاظ کے ساتھ من جمیع الاحوال، اگر ہر حالت in every kind of situation اسے کیا چاہیے کہ اطمینان کے دامن کو اور اپنے ضمیر کو آرام اور سکون کے ساتھ اس کو لے جائے۔ اس وجہ سے کہ یہ دنیا کا لازمہ ہے، دنیا کی طبیعت ہے، یہ دنیا کی نیچر ہے، اس میں مختلف قسم کے مصائب آتے رہتے ہیں، آلام آتے رہتے ہیں، شدائد آتے رہتے ہیں، تلخیاں آتی رہتی ہیں، سختیاں آتی رہتی ہیں۔ ان سختیوں میں اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ مردان حق کا شیوہ ہوا کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ناپختہ ہوتے ہیں، انہیں جب بھی وہ مصائب آتے ہیں وہ آئے وائے شروع کر دیتے ہیں، لیکن جن کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، جن کا قلب مطمئن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ غم و اندور، حزن و ملال میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو برگزیدہ ہیں، انہوں نے بھی یہی سکھائی ہے کہ ہمیشہ ہر دم مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، شدائد آ جائیں، مصائب آ جائیں تو تمہیں رضائے پروردگار کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، مرضی پروردگار کو سمجھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ مصلحتوں کا جاننے والا وہی ہے، اور وہ جانتا ہے۔ جتنے بھی انسان مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، انسان کو چاہیے کہ وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر کے سامنے تسلیم ہو اور اس کی قضا کے سامنے تابع رہے۔ دیکھیں روایت ہے، اور یہ روایت امام سجاد علیہ السلام کی ہے۔ عن علی بن الحسین علیہم السلام قال الزہد 10 اجزاء، یہ زہد ہے نا، اس کے 10 حصے ہیں۔ زہد کے یعنی دنیا سے بے اعتنائی، دنیا سے بے رغبتی، اس کے 10 حصے ہیں، 10 جز ہیں۔ اعلی درجت الزہد ادنا درجت الورع، فرمایا کہ جو اعلی درجہ ہے زہد کا وہ ورع کا نچلا درجہ ہوتا ہے، ادنا درجہ ہوتا ہے۔ یعنی ورع کا جو نچلا درجہ ہے وہ زہد کا اوپر والا حصہ ہے۔ زہد کیا ہے؟ ورع کیا ہوتی ہے؟ ورع ہوتی ہے کہ یعنی انسان، تقوی میں یہ چیز ہے کہ تقوی یعنی واجبات الہی کو انجام دینا، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا۔ ورع میں کیا ہوتا ہے؟ ترک شبہات، انسان اپنے آپ کو مشتبہات سے بھی بچائے۔ بعض اوقات زیادہ گفتگو نہیں کرتا ہے، کس لیے زیادہ؟ خواہ غیبت نہ ہو جائے، الزام تراشی نہ ہو جائے، بہتان بازی نہ ہو جائے، فضول بحث نہیں کرتے، مجادلہ نہیں کرتے، یہ الزام تراشی یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی زیادہ اس میں کم کھاتے ہیں، اس وجہ سے زیادہ کھانے سے خواہ نیند آتی ہے، عبادت پروردگار میں خلل پڑتا ہے۔ انسان جو مباحثات اس نے کرنے ہیں، ڈسکشن کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس میں وہ زیادہ، تو اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ حالانکہ کھانا مباح ہے، کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، باتیں کرنا مباح ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ترک شبہات، ورع۔ فرمایا کہ جو اعلیٰ درجہ ہے زہد کا وہ ادنا درجہ ہے ورع کا، اور جو اعلیٰ درجہ ہے ورع کا، ورع یعنی تقوی سے اوپر درجہ ہے ورع کا، اور جو اعلیٰ درجہ ورع کا ہے وہ ادنا درجہ خود یقین کا ہے، یقین کا ہے۔ یعنی درجہ ورع اوپر، جو اعلیٰ درجہ ہے ورع کا وہ نچلا درجہ ہے خود یقین کا۔ وَأَعْلَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ، اور جو یقین کا اعلیٰ درجہ ہے ادنا درجۃ الرضا، اور رضا کا نچلا درجہ ہے۔ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے۔ ورع یعنی کیا ہوتا ہے؟ رضا۔ یقین نہ ہو تو رضائے پروردگار کیسے ہوتی ہے، اور ورع نہ ہو تو یقین کیسے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سارے درجات ہیں انسان کو، یعنی کریٹ کرنے کے لیے ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ زہد انسان اختیار کرتا ہے تو پھر ورع کی منزل پر آتا ہے، ورع کی منزل پر آتا ہے تو یقین کی منزل پر آتا ہے، یقین کی منزل پر آتا ہے تو پھر انسان رضا کی منزل پر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسٹیکل سٹیجز ہیں، مسٹیکل سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، ان آلائشات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد انسان پہنچ جاتا ہے ورع کی منزل پر۔ ورع کی منزل پر پہنچتا ہے تو یقین کی منزل پر آتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجات ہیں۔ یقین کی منزل پر آتا ہے تو پھر رضا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ انسان رضا کی منزل ایک بہت بڑا سٹیج ہے، ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور منزل ہے کہ انسان رضا کی منزل پر آ جائے۔ جو کچھ میرا مالک، جو کچھ میرا مالک حقیقی، جو کچھ میری امور کی تدبیر کرنے والا جانتا ہے، بس وہی ہے، راضی برضا رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ انسان راضی رہے۔ اپنی ذات کی جہاں تک بات آتی ہے، حب ذات جس کو کہتے ہیں، حب ذات ہر ایک انسان میں موجود ہے، لیکن حب ذات کا افراط اور تفریط یہ دونوں نقصان دہ ہوا کرتے ہیں۔ انسان حب ذات میں چاہتا یہی ہے کہ خود محوری انسان میں آ جائے، اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے انسان، یعنی انسان چاہتا تو یہی ہے کہ اس کے ہی آرڈر چلیں، اس ہی کی منوپلی ہو، اس ہی کہ یہ ایک انسان کی اس قسم کی چاہتیں تو انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن انسان کی چاہت پہ سارا نظام نہیں چلتا ہے۔ یہ چاہت الہی کے تحت یہ نظام چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حکیم ہے، وہ کریم ہے، وہ
مصلحتوں کو جاننے والا ہے. انسان یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ جو کچھ میں چاہوں وہی کچھ ہو جائے، نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے. اس وجہ سے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے. حب ذات ایک حد تک، لیکن حب ذات انسان کی خود شخصیت پر سوار ہو جائے یہ ممنوع ہے. اور یہ بھی چاہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ یہ جو دنیا ہے، دنیا میں یہ نہیں چل سکتا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک آرڈر کے قائل تھے، سال ہر سال ہو گیا ہے ان کو، اس نیو آرڈر کو کیا تھا اس میں؟ حب ذات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ اس میں شامل تھا. لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کہ یہ دنیا مکافات عمل کا نتیجہ ہے. یہ دنیا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکیمانہ نظام کی بنیاد پہ چل رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو کچھ میں چاہوں ایسا ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کہتا ہے. دیکھیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا خوب فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ یجری الامور علی ما یقتضیہ لا علی ما ترضیہ. اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے کہ امور کی تدبیر کرتا ہے کہ جو تقاضائے جہان ہے. یہ جہان بینی اور یہ تصور، یہ آئیڈیالوجی، یہ نظریہ کائنات اس قسم کا انسان کا کہ اللہ اپنی مصلحت کے تحت اس نظام کی، اس کائنات کی، اس وجود کی، ان موجودات کی تربیت اور پرورش کرتا ہے. اس کے تقاضے ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں. جس طرح کیا ہے؟ لا علی ما ترضی ہے. نہیں یہ ہے کہ لوگ جس طرح چاہتے ہیں، لوگوں کے چاہت کے اوپر نہیں ہے یہ نظام. لوگ جس طرح لوگوں کی چاہتے ہیں، تو غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے. ہزاروں انسان کی خواہشیں، اس پہ اوپر تو یہ نظام نہیں چل سکتا ہے، نہ اس کی بنیاد نہیں ہو سکتی ہے. یہ نظام تابع ہے الہی حکم کے، ان دستورات کے، ان تقاضوں کے، ان مسالے کے، ان مصلحتوں کے. وہ مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے. مصلحتوں، الہی مصلحتوں کے تحت یہ نظام چلتا ہے. بندوں کے ان وشز پر، بندوں کے ان ارادوں پر، بندوں کی خواہشات پر، ان کی رضاؤں پر نہیں چلتا ہے، بلکہ مرضی پروردگار کے تحت چلتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جس کا ایمان کیا ہے؟ خود حقیقی ہے، حقیقی ایمان رکھنے والا وہ فرد کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا قائل ہے، وہ اپنی ساری کی ساری خوشیاں اسی کے حوالے، اپنی ساری کی ساری غمیاں اس کے حوالے، اپنے شدائد اسی کے حوالے. کیا ہے؟ قرآن نے بھی کیا خوب کہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. انشاءاللہ اس پر جو تفسیر کے پروگرام اس میں مفصل ڈسکشن آنے والی ہے. اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ اللہ کے صابرین، عاشقین، شجاعانہ کردار رکھنے والے ان بندوں کی مثال ہے. کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کیا ہمارا موٹیو، ہمارے آبجیکٹیوز، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا نظریہ کائنات، ہماری جہان بینی انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا پروردگار کو وہ دیکھ کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر وہ راضی رہا کرتے ہیں، اللہ کے ہر امر کے سامنے وہ تسلیم رہا کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام بأي شيء يعلم المؤمن بأنه مؤمن. مومن کی پہچان آخر کیسے کی جائے؟ کس طرح ہے؟ وہ کون سے سائنز ہیں؟ وہ کون سی علامتیں؟ کس طرح ہمیں پہچان ہو کہ مومن ہے؟ یہ مومن کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام سے یہ کویسچن کیا گیا، امام علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا.
امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بالتسلیم للہ والرضا فیما ورد علیہ من سرور او سخط. فرمایا مومن کی تم پہچان چاہتے ہو نا، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے ہر امر کے سامنے تسلیم ہو. تسلیم یعنی سبمیشن کی منزل پر ہو. اللہ کے ہر امر کے سامنے سبمٹ ہو جائے، سرنڈر ہو جائے، سرنڈر ہو جائے، سبمٹ ہو جائے، تسلیم ہو جائے، سپردگی کی منزل پر آ جائے. پہلی چیز والرضا فیما ورد علیہ من سرور او سخط. خوشی آ جائے، غمی آ جائے، ہر حال میں پروردگار کی رضا پہ راضی رہے. دو علامتیں بتا دیں، دو نشانیاں بتا دیں کہ مومن کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے. مومن کی پہچان کا مطلب اللہ کے ہر امر کے سامنے تسلیم، خوشی ہے یا غمی ہے، راضی برضائے پروردگار. یہ ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. جب دیا تو ماشاءاللہ اچھل اچھل کے کیا کرم ہو گیا ہے، اور جب ہم نے مذیقے میں مبتلا کیا اور اس کے رزق میں ہم نے کمی قرار دی تو کہتا ہے ہماری تو کیا توہین ہوگی، وہ مومن نہیں ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ. کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جب آتا گیا آیا تو کیا ہو گیا ہے جی، فضل ہو گیا ہے، باہر بورڈ بھی لگ گیا ہے، گھر کے باہر بھی بورڈ لگ گیا ہے ھذا من فضل ربی. اور جب اس نے مذیقہ میں مبتلا کر دیا، جب اس نے کنٹرول کیا اور اس کی مقدار میں کمی کر دی، اس کے رزق میں تنگی آ گئی، فیقول ربی اہانن. ہماری تو توہین ہو گئی ہے، ہماری تو اہانت ہو گئی ہے، ہماری تو ڈس رسپیکٹ ہو گئی ہے، ہم تو ڈیگریڈ ہو گئے ہیں. وہ مومن نہیں ہوتا ہے. مومن کی علامت بتائی ہے مولا نے. مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ہر امر کے سامنے تسلیم ہو اور اس کی رضا پہ راضی ہو، خواہ خوشی آ جائے خواہ غمی آ جائے. غمی آ جائے تو وہ بہتر جانتا ہے، خوشی آ جائے تو وہ بہتر جانتا ہے. ہر دو حال پہ وہ راضی رہے تب وہ مومن ہے. پہلی منزل تمام ہوئی. دوسرے جو جملہ ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کا، فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ مُنْتَجَعِي إِنْ حُرِمْتُ. پروردگار اگر میں محروم ہو جاؤں، اگر مجھے کچھ نہ ملے تو کیا ہے کہ میری امید تیری ہی ذات ہے. تو ہی میرا ملجا ہے، تو ہی میرا ماوا ہے، تو ہی میرا مرکز ہے. یعنی اگر مجھے محروم کر دیا جائے، چونکہ دیکھیں اس بات کی طرف توجہ کریں کہ دین مقدس اسلام یا اسلامک پرسپیکٹو کے اعتبار کے ساتھ مواسات ہے، اخوت ہے، برادری ہے، یگانگت ہے یا بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے کہ جس طرح فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، کنٹریبیوٹ کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی استعداد کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے، اپنی فیکلٹیز کے ذریعے، اپنی ایبلٹیز کے ذریعے. دام درہم سخن ہے. ہر ایک کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو توانائی دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ. یہ آئین مقدس اسلام ہے. اسلام وہ دین مقدس ہے کہ جس میں کیا ہے کہ خدمت گزاری کو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو، ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوشن کو، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. اسی بنیاد کے اوپر اس نے کہا کہ غیبت منع ہے، تہمت منع ہے، الزام تراشی منع ہے. اس کے بنیاد پہ چونکہ معاشرے میں فساد پڑتا ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. جتنے اخلاقی رذائل ہیں اس کو منع کیا، جتنے اخلاقی فضائل ہیں اسے پروموٹ کیا. اسلام ہے کہ جس نے اگر تمہیں حمایت موقع ملتا ہے زبان سے
آپ جو ہے نا وہ اس کی حمایت کرو مومن کی. اگر آپ کو قلم کے ذریعے مومن کی حمایت کرنا ہے قلم کے ذریعے کرو. کردار کے ذریعے بنتا ہے کردار کے ذریعے کرو. اپنے مال کے ذریعے بنتا ہے مال کے ذریعے کرو. دامے درامے سخانے ہر قسم کا جو کنٹریبیوشن اگر وہ چاہتا ہے. اسلام نے یہ حکم دیا کہ مسئلہ مساوات مواسات اور تعاون بہت اسلام نے عالی شان جتنی اسلام نے اس چیز کی تاکید کی اس کی نہیں کیا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن چیزوں پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ہم ان میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں. اور انسان اگر کسی برادر مومن کی ایک اخی محترم کی اپنے بھائی کی فیور کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے اس کے ساتھ اپنی جو توانائیاں ہیں بروئے کار لاتا ہے اور اپنی استعداد کو استعمال کرتا ہے اللہ اس کی استعداد بڑھا دیتا ہے. اللہ اس کی قابلیت بڑھا دیتا ہے. اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. اللہ اس کے زور قلم اسے عطا کرتا ہے. زور بازو اسے عطا کرتا ہے. یہ نہیں کسی کو آپ نے کسی کی مدد کر دی تو آپ میں کمی نہیں آنے والی ہے. دینے والے تو وہی ہے نا یا کوئی اور ہے. اسی وجہ سے اللہ کے اولیاء نے انہوں نے بہت خوبصورت یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں ایما رجل من شیعتنا اتا رجلا من اخوانہ اگر ہمارا کوئی شیعہ ہمارا کوئی فالوور شیعہ بمعنی فالوور ہماری سیرت اور کردار پہ چلنے والا اس کو کہتے ہیں شیعہ. چونکہ فقط لفظ شیعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہے شیعت کی کیا ہے من شاع علیم. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو علی کے خط پر چلے علی کے قدم بقدم چلے علی کی پیروی کرے علی کو فالو کرے ان کے فٹ سٹیپ کو دیکھے ان کے نقش قدم کو دیکھے اسے کہتے ہیں شیعہ. فرمایا اگر ہمارا کوئی شیعہ کسی آدمی کے پاس ہمارے کسی بھائی کے پاس آتا ہے شیعہ بھائی کے پاس وہ پہنچتا ہے فاستعان به حاجته فاستعان به فی حاجته فلم يعنه وهو يقدر الا ابتلاء اللہ. چاہتے ہیں اور اس میں حاجت روائی کی استطاعت ہے. اگر کوئی جاتا ہے شیعہ کسی مومن کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میری حاجت روائی کرو اور اس میں طاقت ہے کہ حاجت کو پورا کرے فلم يعنه اور وہ اس کی معاونت نہیں کرتا ہے مدد نہیں کرتا ہے وَهُوَ يَقْدِرُ ٹھیک ہے جبکہ وہ واو یہاں پہ حالیہ ہے وَهُوَ يَقْدِرُ جبکہ وہ قدرت رکھتا ہے مدد کرنے کی إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِأَنْ يَقْضِيَ حَوَائِجَ غَيْرِهِ مِنْ آدَائِنَا. اللہ اس پہ عذاب کس طرح کرتا ہے مومنوں سے ہٹا کر اب وہ منافقوں کو جو دشمنان دین ہیں دشمنان ملت ہیں ان کی وہ معاونت شروع کر دیتا اس طرح یعنی توفیق ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ انسان مومنین کی خدمت کرے ان کے ساتھ تعاون کرے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے. یہ توفیق پروردگار ہے. لیکن اگر کوئی کیا کرتا ہے مدد نہیں کرتا ہے اللہ اس رخ کو موڑ کر وہ پھر مومنوں کی طرف نہیں ہو جاتا اس کا رخ دشمنان اسلام کی طرف ہو جاتا ان کی وہ مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب دشمنان دین و ملت کی وہ معاونت کرتا ہے مدد کرتا ہے اس بنیاد پر اللہ اسے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا عذاب کرے گا. تو نے دشمنان دین و ملت کی تو نے مدد کی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تم ایسوں کی مدد کی کہ جو منافقین ہیں تم نے ایسوں کی مدد کی جو دشمنان دین و ملت ہیں چلو اس کو عذاب کرو اس بنیاد کے اوپر. کیا کیا اس نے جو شیعہ ہیں ان کی مدد کر سکتا تھا نہیں کی ہے اور یہ بہت بڑے توجہ کا مقام ہے. دوسری روایت سنیں یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ من احتاج الیہ اخوہ المسلم فی قرض
اگر ایک مسلمان بھائی ہے اور وہ آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے من احتاج الی اخوہ المسلم فی قرضن، چاہتا ہے کچھ چیز بارو کرے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، اور یہ قدرت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس فیور بھی ہے، نہیں تو ایک فون کرے تو یہ کام اس کو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ، قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کی طرف بھی کہ مومن اگر آپ کو قرض دے تو قرض کو لوٹائیں، قرض حسنہ قرض ہنسنہ نہ بن جائے بعد میں آپ کے لیے، جیسے مانگے تو پھر ہنس کے ڈال دیں، ہاں قرض حسنہ دیا، قرض حسنہ کو واپس کریں آپ۔ یعنی ایک دفعہ جب مومن ایک دفعہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہوں تو پھنس گیا نا، اگوں جڑن پھر میری توبہ، ایسے لوگوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دین کے ڈاکو ہیں۔ اس نے مومن نے نیکی کی تھی آپ کے ساتھ، آپ کو قرض چاہیے تھا، اس نے قرض دیا، آپ کی مشکل تھی، اس کو مشکل کو رفع کیا، آپ نے ایک تھینک یو بھی نہیں اسے کہا۔ ایسے لوگ دین کے ڈاکو ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اگر مومن کے پاس جائے گا وہ کہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا تو اس نے کیا کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرض حسنہ ہو، قرض حسنہ کو واپس کریں، جو آپ نے لمٹ رکھی اس کو واپس کریں، نہیں ہے اس سے اپالوجائز کریں، نہیں ہے اس سے مزید جو ہے نا وہ اپنی لمٹ کو ایکسیڈ کریں، اس کو جو ٹائم فریم دیا اس کو ایکسیڈ کریں، اس کو کہیں کہ نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں، اپالوجائز کریں اس سے، سوری کریں اس سے۔ اور اسی طرح جو بغیر ہاں جی قرض حسنہ اس کو ہنس کے ٹھال دیتا ہے، ہنسنا بنا دیتا ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھائی آپ کا قرضے کی تلاش میں ہے، محتاج ہے، قرض چاہتا ہے، آپ میں اللہ نے یہ قدرت رکھی ہوئی ہے، طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ یقدر علیہ، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے قرض دے، فلم یفعل، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے، حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، اللہ ایسے شخص پر جنت میں جانا کجا، جنت کی خوشبو تک کو حرام کر دیتا ہے ایسے شخص پر۔ نسیم بہشت ایسے افراد کے لیے حرام ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کی اس مشکل کو جو قرض کی بنی ہوئی تھی، اس نے اس قرض کی منزل کو حل نہیں کیا ہے، جبکہ وہ کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی تو بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی مومن کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اس کی مدد کرے اور وہ کر سکتا ہے، نہیں کرتا اس کے لیے۔ پھر دیکھیں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عبد یمتنع من معونت اخیہ المسلم والسعی له فی حوائجہ قضیت ام لم تقضى الا ابتلاہ اللہ بالسعی فی حاجت من یأثم علیہ ولا یؤجر۔ اگر کوئی مومن آتا ہے، بندہ خدا آتا ہے، اگر اپنے بھائی کے پاس آیا ہے، کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے، کسی برادر مومن کے پاس جاتا ہے کہ میری مدد کریں اور میری اس حاجت کو پورا کریں، یہ کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، خواہ اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، انکار کر دیتا ہے، امتناع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے کہ اسے گرفتار کر دیتا ہے ایسے ظالم کے ہاتھوں کہ جس کے سامنے وہ جا کر دسترازی کرتا ہے، چلو جاؤ، تو نے ایک مسلمان کی مدد نہیں کی تھی نا، تو نے ایک مومن کی مدد نہیں کی تھی، جاؤ تمہیں اسی منزل، ایسی منزل میں تو جاؤ دشمن کے پاس، جاؤ دشمنان دین کے پاس، جاؤ کسی ظالم جابر کے پاس جا کے تم اس سے کرو۔ اب وہ پھر ستم بھی کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اور یہ صبر کرتا ہے، اس صبر کا کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، کچھ بھی اسے اجر نہیں ملے گا اس صبر کے اوپر کہ جو اس نے دشمن کے ہاتھوں، ظالم کے ہاتھوں، ستمگر کے ہاتھوں اس نے دیکھا ہے۔ ویسے تو اگر ظالم انسان پہ ظلم کرے تو انسان کا اجر ہے، لیکن ایسے کو اجر نہیں ملنے والا ہے کہ جو ہے کیوں اس نے برادر مسلم کی مدد نہیں کی تھی، ایک برادر مومن کی مدد نہیں کی تھی،
اس نے امتناع کیا تھا، اس نے منع کیا تھا، اس نے رکاوٹ ڈالی تھی، ایسا شخص۔ پھر دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من قصد الیہ رجل من اخوانہ مستجیرا بہ فی بعض احوالہ فلم یجرہ بعد ان یقدر علیہ فقد قطع ولایت اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی برادر مومن، برادر مسلم آتا ہے اپنی پناہندگی کے لیے، ریفیوج کے لیے، کہ مجھے نجات دلاؤ، مجھے پناہ دے دو، اور یہ پناہ دے سکتا ہے، پناہ دے سکتا ہے، لیکن پناہ نہیں دیتا۔ قدرت ہے اس کی پناہ دینے کی، طاقت ہے اس کے پاس پناہ دینے کی، اس عمل سے اس نے اللہ کے ساتھ جو رشتہ ولایت ہے اسے قطع کر دیا۔ تمہیں طاقت کس نے دی تھی؟ تمہیں اللہ نے طاقت دی تھی، تو انہیں اسے پناہ کیوں نہیں دی؟ تو نے اس کی فیور کیوں نہیں کی؟ تو نے اس سرپرستی کیوں نہیں کی؟ تو نے اس کی ولایت کیوں نہیں کی؟ اب اللہ کی ولایت سے خارج ہو گئے ہو، جاؤ کسی اور کے پاس۔ تم نے رشتہ ولایت اللہ سبحانہ وتعالی سے قطع کر دیا ہے۔ یہ ہے، یعنی اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں امام علیہ السلام کی دعا، وَأَنْتَ مُنْتَجَعِي إِنْ حُرِمْتُ، پروردگار اگر مجھے محروم رکھا جائے، مجھے نہیں کریں، یہ مجھے محروم رکھیں، تو کیا ہے؟ میری امیدیں ساری تیری طرف ہیں، تو میرا ملجا ہے، تو میرا ماوا ہے، تو میرا مرکز ہے۔ ذات اقدس اللہ سبحانہ وتعالی ملجا ہے اور مرکز ہے۔ یعنی کیا ہے؟ ہمیشہ مردان حق جب محروم ہوتے ہیں، جب دوسروں سے نا امیدی ہو جاتی ہے، حالانکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، لیکن جب مدد نہیں کرتے ہیں، اس وقت اگر آپ دیکھیں افغانستان کے مسائل، پاکستان کے مسائل، بحرین کے مسائل، یہ مڈل ایسٹ کے مسائل، جب دوسرے مسلمان اگر وہ دست دعا بلند کر دیتے ہیں جو محروم ہیں اس وقت، جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ لیکن جو فقط لا الہ الا اللہ لقلقہ لسانی کے ذریعے کر رہے ہیں، توحید، کلمہ توحید، توحید الکلمہ میں بدلنا چاہیے، تب صحیح حقیقی توحید ہوتی ہے۔ جو فتنے ڈالنے والے ہیں، انتشار پھیلانے والے ہیں، طاغوتی سوچ کو پرموٹ کرنے والے ہیں، ان کی توحید کچھ نہیں ہے، فقط لپ سروس ہے، فقط ان کی لقلقہ لسانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں پروردگار یہ ہمیں اگر محروم کر دیں تو تو ہمارا ملجا ہے، تو ہمارا ماوا ہے، تو ہمارا مرکز ہے، ساری امیدیں تجھ پر ہیں، تو ذات اقدس ہے، تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور یہ ہے ہر دعا اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے، الا یہ کہ کوئی مصلحت، ہر ایک کی مصلحت کے، ہر انسان کی مصلحت مختلف ہوا کرتی ہے۔ کچھ لوگ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ان پہ فقر کا بوجھ ڈال کر ان کی اصلاح ہوتی ہے، کچھ کو کیا ہے نعمتیں دے کر وہ چاہتا یہ ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں ایک روایت، بہت خوبصورت روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اور امام علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل ان من عبادی المؤمنین عبادا لا يصلح لهم امر دینہم الا بالغناء والصحۃ فی البدن۔ کہتے کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے سوائے یہ کہ انہیں دولت دی جائے، مال دیا جائے، ثروت دی جائے، فراخی دی جائے،
اور انہیں بدن صحت عطا کی جائے۔ فَأَبْلُوهُمْ بِالْغِنَىٰ وَالسِّعَةِ وَصِحَّةِ الْبَدَنِ۔ تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، ان سے غنا کا امتحان لیتا ہے، سعہ وسعت رزق کا امتحان لیتا ہے، صحت بدن کا ان سے امتحان لیتا ہے، تاکہ ان کی زندگی بیلنس ہو جائے۔ وہ کچھ نہیں چاہتے باقی، اور وہ کہتے ہیں مجھے ہٹے کٹے پر ٹھیک ہے، جان شان ٹھیک ہونی چاہیے تھی، تو مال چال ٹھیک ہونا چاہیے تھا۔ اللہ جب اصلاح ان کی چاہتا ہے تو پھر مال کے ذریعے لیتا ہے، ان کی جان کے ذریعے لیتا ہے، ان کے رزق کے ذریعے لیا کرتا ہے، تاکہ ان کی دین کی اصلاح ہو جائے۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَعِبَادًا لَا يَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ إِلَّا بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالسُّقْمِ فِي أَبْدَانِهِمْ۔ بعض ہے کہ ان کی مومنین ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح فاقہ کے بغیر، تنگ دستی کے بغیر، بیماریوں کے ساتھ، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے۔ فَأَبْلُوهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالسُّقْمِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں انہی امراض میں مبتلا کرتا ہے، مشقات میں مبتلا کرتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ فَيَصْلُحُ عَلَيْهِمْ أَمْرُ دِينِهِمْ، تاکہ ان کا دین کا مسئلہ ٹھیک رہے، اصلاح رہے، تاکہ وہ ٹھیک رہیں، دیندار رہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ أَمْرُ دِينِ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنے مومنین بندوں کی کس طرح ان کی اصلاح کی جائے۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَن يَجْتَهِدُ فِي عِبَادَتِي فَيَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ أَوْ لَذِيذٍ وَسَادِهِ فَيَتَهَجَّدُ لِيَالِّيَالِ فَيُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِهِ۔ بعض ایسے ہیں کسی چیز کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کھانے کی نہ پینے کی، فقط یہ ہے کہ فوکس ان کا عبادت پروردگار میں ہے، کس طرح اسے راضی کیا جائے۔ نماز تہجد، عبادت، ورشپ آف گاڈ، ہر قسم کی جو دنیا کی لذت ہے ان سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے بدن میں تھکان پیدا کرتا ہے۔ فَيُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِي فَأَزْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ اللَّيْلَ وَاللَّيْلَتَيْنِ نَظَرًا مِنِّي لَهُ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِ فَيُنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فَيَقُومُ وَهُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ زَارِيٌ عَلَيْهَا وَلَوْ أُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ عِبَادَتِي لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ۔ اور کچھ ایسے بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہمیشہ عشق کرتے ہیں نماز کے ساتھ، مناجات کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، کسی قسم کی ان میں تھکان نہیں آتی عبادت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انہیں 1-2 راتیں سلا دیتا ہے۔ بعض اوقات ان کی نماز قضا ہو گئی ہے، وہ جو تہجد گزار، وہ نماز گزار، وہ شب زندہ دار، اللہ بیلنس کرتا ہے ان کی زندگی کو، سلا دیتا ہے انہیں لیلہ او لیلتین۔ کس لیے سلا دیتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ مسلسل عبادتوں کہیں خود پسندی میں نہ آ جائیں۔ اللہ اس زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، بعض اوقات انہیں 1 رات 2 رات کے لیے صبح جب اٹھتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، بدبخت تو نے کیا کیا، تو نے نماز کو قضا کر دیا، تو کیا ہے، اپنی حیثیت میں آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ، حالانکہ وہ سو گئے ہیں، سو جانا 1 رات یا 2 راتیں سو جانا الہی مصلحت کے تحت، تاکہ وہ خود پسندی میں گرفتار ہیں، سیلف پریز میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ وہ جو ایسا کوئی عبادت کرنے والا ہی آپ کو نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ عبادت نہ کریں، بذات خود ایک شرک خفی کی منزل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ یعنی اللہ بہتر جانتا ہے مصلحتوں کو، کوئی کس حال میں ہے، اس کے بدن کی کیفیت کیا ہے، یہ سارے جتنے سیناریوز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہیں، وہ مصلحتوں کو جانتا ہے۔ لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ مِنْ ذَلِكَ فَيُسَيِّرُهُ الْعُجْبُ إِلَى الْفِتْنَةِ بِأَعْمَالِهِ۔ چونکہ اگر عجب اس میں آ گیا، خود پسندی اس میں آ گئی، تو اس کے اعمال میں کیا ہیں، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ حَلَاكُهُ لِعُجْبِهِ بِأَعْمَالِهِ۔ چونکہ جب عجب کرے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَرَضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ وہ جب ایک بندہ اپنے آپ پہ راضی ہو جاتا ہے، خود پسندی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بیلنس کرتا ہے اس کی زندگی کو۔ بیلنس کس انداز کے ساتھ کرتا ہے؟ کہ اسے سنا دیتا ہے ایک دورہ، اپنے آپ پہ ملامت کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مجھے کیوں ہوا ہے؟ میں یہی ہوں، یہ کون سی میری شب زندہ داری ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے؟ یہ کون سا میرا تہجد ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے؟ اللہ اس کی زندگی کو بیلنس اس طرح کرتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے مصلحتوں کو۔ تو کیا ہے کہ جو با ایمان افراد ہیں وہ ہر دم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اپنے مومنی بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، مواسات اور مواخات میں زندگی۔ تیسرا جو جملہ ہے وَبِكَ اسْتِغَاثَتِي إِن كَرَسْتُ، پروردگار اگر میں سختیوں میں گرفتار ہو جاؤں تو میرا فریاد رستو ہے، تو میری فریاد کو پہنچتے ہے۔ بعض اوقات انسان مصائب خود انسان کے کریٹ کیے ہوتے ہیں۔ مصائب میں توجہ کریں اس بات پہ، چونکہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ نہیں آج، چونکہ اس بات کو مجھے ڈسکشن کو تمام کرنا تھا، اس وجہ سے میں نے تو بہر کیف اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ انسان مصائب اور شدائد میں گرفتار ہو جاتا ہے خود انسان اپنے ہاتھوں سے۔ اس کی وجہ ایک چیز ہے، مصائب اور مشکلات میں جو کہ انسان آتا ہے کس وجہ سے؟ برے اخلاق کی وجہ سے، مس مین کی وجہ سے، اس کے گڈ کنڈکٹ نہ ہونے کے، بیڈ کنڈکٹ ہونے کی وجہ سے، بیڈ مینر ہونے کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ جب دوسرے کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کے جواب ملتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کے نزدیک نہیں آتا ہے، بد اخلاق کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے۔ ایک دفعہ مشکلات ہماری خود کریٹ شدہ ہیں، کریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ہم اخلاق فاسدہ۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے خود نہیں بلکہ ایک ظالم ہے، جابر ہے، جس طرح ابھی آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہ حالات دیکھ رہے ہیں، حاکم اور جابر اور ظالم اور آمر قسم کے، ڈکٹیٹر قسم کے یہ سوار ہیں اور اسے مصائب اور شدائد میں گرفتار کرتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ انسان حسد میں مبتلا ہے، بخل میں مبتلا ہے اور لالچ میں مبتلا ہے، وہ اس کے اپنے کریٹ کی ہوئی پرابلم ہیں جس کی وجہ سے وہ مشکلات میں رہتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ دوسرے کی وجہ سے، ایک ظالم اور جابر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ستم کا نشانہ بنتا ہے، وہ ہے یہ ہے چونکہ لالچ کی وجہ سے انسان لالچ کی وجہ سے ہے تو پھر تو الحرص عناء مؤبد، لالچی کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، یہ اس دنیا کا ہے، ان لالچیوں کا یہ فارمولہ ہے، گریڈ از گڈ، اسلام کا نہیں ہے۔ آپ میٹرک کی کتابوں میں جائیں تو اس میں مقالے ہوتے تھے، آرٹیکل ہوا کرتے تھے، لالچ بری بلا اس کے اوپر لکھو۔ اب یہاں پہ آئیں آپ کو جو ہے نا مختلف قسم کے وہ فینومینونز اور مختلف قسم کے کانسیپٹ اور مختلف قسم کے نوشن آپ کو ملتے ہیں۔ ہاں گریڈ از گڈ، کون سی؟ لالچ ہمیشہ نقصان انسان کو، یہ جو بیماری ہے ہرس ہے یہ دائمی رنج ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اور اپنی معاش سے کچھ بچا کر راہ خدا میں صرف کرتا ہے، اس کا اور نتیجہ ہے کہ جس طرح خود امام رضا علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ من احسن الناس معاشا، راوی نے پوچھا سب سے زیادہ معاش میں کون اچھا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن معاش غیرہ فی معاشہ۔ راوی پوچھتا ہے، راوی سے امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے اچھا معاش میں؟ راوی کہتا ہے آپ خود فرمائیے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا من حسن معاش غیرہ فی معاش، اپنی معاش میں دوسروں کو اس کو شامل کرنا، یہ اس کی معاش ہے اصل میں حقیقت۔ تو یہ جو ہیں حسد کی بیماری میں، اقتدار کی بیماری میں، جاہ طلبی کی بیماری میں، حب ذات کی بیماری میں، یہ خود جو ہے نا سیلف کریٹ جو ہے نا وہ کیے ہوئے پرابلم ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی یہ دعا اس کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں کہ جو سیلف کریٹڈ پرابلم میں چل رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو بد اخلاق ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو حاسدین ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو منافقین ہیں ان کے لیے نہیں ہیں، جو اقتدار پرست ہیں ان کے لیے نہیں ہیں، جو حب جاہ اور ریاست میں گرفتار ہیں ان کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ جو مظلوم ہیں، جو ظالموں کا نشانہ
بنے ہوئے ہیں ان کے لیے. یہ جو مستکبرین اس وقت پورے کیپچرڈ کیا ہوا ہے انہوں نے عوام کو اور ملت کو اور قوم کو، ان کے لیے ہے. اور وہ کہ اللہ نجات دلائے ان سے کہ جن کے کام ہی یہی ہے قتل کرنا، غارت کرنا، مصائب اور آلام پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ایک پوری دنیا دہل رہی ہے ان منافقین سے اور ان ڈکٹیٹرز سے اور ان آمروں سے، ان جابروں سے. اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ ان کی ڈکٹیٹرشپ کا نتیجہ. وہ ان کے لیے استغاثہ جو ہے امام علیہ السلام کا، یہ جو جابرین ہیں، ظالمین ہیں، ان سے متعلق امام علیہ السلام کی دعا ہے. کہتے ہیں کہ داؤد، میں آپ کو ایک مثال دے دوں، مسئلہ تمام کرتا ہوں، ٹائم میرا ختم ہو گئے. داؤد بن علی ہیں، یہ جو انہوں نے اتنے شکنجے دیے معصومین علیہ السلام کو، بنو امیہ نے اور بنو عباس نے. ایک ہم یہاں پہ شاہد اور ایک آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ داؤد بن علی یہ بنو عباس کی حکومت کا گورنر تھا مدینہ میں. معلّہ بن خنیس ایک بہت بڑا موالی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام علیہ السلام نے کچھ پیسہ اس کے پاس رکھا ہوا تھا، وجوہات شرعیہ کا اس کے پاس پڑا ہوا تھا. اس داؤد بن علی نے کیا کیا؟ داؤد بن علی نے معلّہ بن خنیس کو مار قتل بھی کیا اور اس کے بعد جو مال پڑا ہوا تھا وہ بھی لے. امام علیہ السلام بڑے برہم ہوئے اور بڑے برہم انداز کے ساتھ اس کے پاس آئے، کس کے پاس؟ داؤد بن علی کے پاس، اور اسے کہا اما واللہ لأدعون اللہ علیک، خدا کی قسم میں اللہ کے حضور تیرے متعلق جو تو نے کیا ہے، سازش کی ہے، دھوکہ کیا ہے، میرے اس عزیز کو مارا ہے، میرے موالی کو مارا ہے، معلّہ بن خنیس کو مارا ہے، اللہ کے نزدیک میں شکایت کروں گا، بددعا کروں گا. اس نے کیا کیا؟ استہزاء کیا، مذاق بنایا. فقال لہ داؤد اتحدثنا بدعائک کل مستہزئ بقولی، مذاق بناتے ہو کہا کہ مجھے بددعا سے ڈراتے ہو. امام علیہ السلام فرجع ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام واپس تشریف لائے. کہاں؟ الی دارہ، اپنے گھر. فلم یزل لیلہ کلہ قائما وقائدا، پوری رات عبادت پروردگار میں ہیں، قائما قائدا، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، عبادت پروردگار، مناجات پروردگار میں ہیں. حتی اذا کان السحر سمع وہو یقول، اور جہاں تک کہ سحر ہو گئی اور امام علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنی مناجات میں، یا ذا القوۃ القویہ، اے قوت وافرہ رکھنے والے پروردگار، و یا ذا المحال الشدید، اے شدید پاور اور قدرت رکھنے والے رب، و یا ذا العزت التی کل خلقک لہا ذلیل، تیری ہی عزت ہے، تیرے سامنے ہر ایک کچھ نہیں ہے. اکفنی ہذہ الطاغیہ، مجھے اس طاغوت سے، اس ڈکٹیٹر سے، اس سرکش سے نجات دلا دے. وانتقم لی منہ فما کان الا ذاک، اس وجہ سے کہ اس نے امام کے حضور گستاخی کی تھی، استہزاء کیا تھا. امام نے اس کے لیے بددعا کی، اللہ کے حضور مناجات کی اور فرمایا وانتقم لی منہ، پروردگار میرا اس سے انتقام لے. میرے موالی کو اس نے مارا اور وجوہات کا اس نے ہڑپ کیا پیسہ. فرمایا کہ وانتقم لی منہ فما کان الا ساعۃ حتی ارتفعت الاصوات بالصیاح، تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا، ایسے میں ہر طرف سے نالہ و فریاد اور ماتم کی آوازیں، رونے دھونے کی آوازیں آ گئیں. وقیل قد مات داؤد بن علی الساعہ، ہر طرف سے یہ پکار تھی کہ داؤد بن علی ابھی مر گیا ہے. ظالمین سے نجات کے لیے، حاسدین منافقین سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سارے مومنین کو محفوظ فرمائے، اور ان زمانے کے طاغوتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی اس ملت مرحومہ کو نجات عطا فرمائے. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. حوائج مومنین کو
برآوردہ فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومن و مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولی الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔